ذرا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں۔ میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آج رات اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ لیا کہ میرے بندے، جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ گئے تھے، کیا اس وقت بھی تیرا بھروسہ مجھ پر تھا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آج کا بیان آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے یہ چند منٹ آپ کی پوری زندگی بدل دیں گے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو بیماری نے توڑ دیا، اور کسی کو اولاد کی فکر ہے، اور کسی کا دل حالات نے زخمی کر دیا ہے۔ لیکن میں آج قرآن کی روشنی میں ایک ایسی حقیقت بتاؤں گا جسے اگر آپ نے دل سے قبول کر لیا تو انشاءاللہ مایوسی امید میں بدل جائے گی۔ آخر تک میرا ساتھ رہیں، پوری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ قسم ہے رب کعبہ کی، اگر آج کا بیان کے بعد بھی آپ کا اللہ پر یقین پہلے جیسا رہا تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے اس بیان کو دل سے نہیں سنا، کیونکہ آج ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ انسان کی تقدیر کیسے بدلتا ہے۔ اس لیے کہیں مت جائیے، یہ بیان آپ کے دل کو ضرور چھوئے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور اسلام سے محبت کرنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع صرف ایک تقدیر کا عنوان نہیں بلکہ ہر مسلمان کی زندگی کا سہارا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر اگر انسان دل سے یقین کر لے تو خوف امید میں بدل جاتا ہے، بے چینی سکون میں تبدیل ہو جاتی ہے، اندھیری راتیں اجالے میں بدل جاتی ہیں، اور بند دروازوں کے پیچھے بھی رحمت کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ پر مکمل بھروسہ۔ آج انسان کے پاس دولت ہے مگر سکون نہیں، تعلیم ہے مگر اطمینان نہیں، سہولتیں ہیں مگر راحت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ذات پر بھروسہ کم کر دیا ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے۔ دل کا نبتے مستقبل سے خوف آتا ہے، رزق کی فکر کھائی جا رہی ہے، بیماری کا ڈر ہے، حالات کا غم ہے۔ ہاجرہ کو زمزم عطا فرمایا، آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی دی، سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور غار سور میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ جب رب نے کل اپنے بندوں کو سنبھالا، وہ آج بھی ہماری دعا قبول کرے گا اور قیامت تک اپنے بھروسہ کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ یہ آیا صرف ایک جملہ نہیں، پوری زندگی کا اصول ہے۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ شاید مدد کروں گا، بلکہ فرما رہا ہے کہ میں ہی اسی کے لیے کافی ہوں، اس کے لیے کافی ہوں۔ جس کا اللہ کافی ہو اسے دنیا کی طاقتیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
اگرچہ آزمائش ضرور آ سکتی ہے، ایک لمحہ غور کیجئے، ہم بینک پر بھروسہ کرتے ہیں، ملازمت پر بھروسہ کرتے ہیں، لوگوں کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر جب اللہ پر بھروسہ کرنے کی باری آتی ہے تو دل ڈگمگا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں سنبھال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، لیکن خوش نصیب وہ ہے جس سے خود اللہ محبت فرمائے۔ اللہ کی محبت کا راستہ کیا ہے؟ سچا توکل۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ پرندہ گھونسلے میں بیٹھا نہیں رہتا بلکہ کوشش بھی کرتا ہے، بھروسہ بھی اللہ پر رکھتا ہے۔ اسلام ہمیں سستی نہیں بلکہ کوشش کے ساتھ اللہ پر اعتماد سکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ۔ جب نمرود نے آگ کا عظیم تیار کیا، ہر طرف شعلے ہی شعلے تھے، لوگ حیران تھے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کیسے بچیں گے۔ انہیں منجیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے، لیکن دل میں ایک ہی یقین تھا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ اپنی خاصیت نہ چھوڑ سکی، میں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ یہی توکل کا معجزہ ہے۔ اگر تمہارا رب تمہارے ساتھ ہو تو دنیا کی مخالفت بھی تمہیں شکست نہیں دے سکتی، اور اگر تم اپنے رب سے دور ہو جاؤ تو پوری دنیا بھی تمہیں سکون نہیں دے سکتی۔ اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم نماز کی پابند ہیں؟ کیا ہمارے رزق میں حلال کی فکر ہے؟ کیا ہماری زبان جھوٹ سے محفوظ ہے؟ کیا ہم والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو پہلے اپنے اعمال درست کریں، پھر اللہ پر بھروسہ مضبوط کریں، کیونکہ سچا توکل اطاعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، آزمائش اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا۔ بعض اوقات آزمائش اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے مصیبت میں شکوہ نہیں، دعا کرو، غم میں مایوسی نہیں، سجدہ کرو، مشکل میں لوگوں کے دروازے نہیں، پہلے اللہ کے دروازے پر دستک دو۔ وہ رب کبھی اپنے مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا دل لوگوں سے نہیں اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ پھر وہ حالات کو نہیں، حالات بنانے والے رب کو دیکھتا ہے۔ وہ طوفانوں سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ کشتی کو کنارے تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم واقعہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آئیں، موسیٰ والوں نے کہا
ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف نہیں، یقین تھا۔ جس دل میں اللہ پر یقین آ جائے وہاں مایوسی داخل نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے حکم دیا، عصا سمندر پر مارا گیا اور سمندر میں راستہ بن گیا۔ یاد رکھو، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے سمندر بھی راستہ بن جاتا ہے۔ غار ثور کا ایمان تازہ کر دینے والا منظر۔ ہجرت کا وقت تھا، کفار مکہ کی چاروں طرف تلاش کر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں موجود تھے۔ دشمن غار کے تہانے تک پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا شان ہے اس یقین کی۔ دشمن دروازے پر کھڑا ہے، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غم نہ کرو، یہی کامل توکل ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو تنہائی بھی طاقت بن جاتی ہے، اور جب اللہ کی یاد دل سے نکل جائے تو ہجوم میں بھی انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی جوزہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بیع وادی میں چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں نکلتے تھے، بلکہ ایمان کی گہرائی سے نکلتے تھے۔ اسی یقین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا، جو آج بھی قیامت تک ایمان والوں کے لیے رحمت کا نشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور جب سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو، اور جب مدد مانگو تو اللہ ہی سے مانگو۔ اس حدیث میں پورا عقیدہ توکل سمایا ہوا ہے۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن دل کا سہارا صرف اللہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ذرا سی پریشانی آتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار کم ہو جائے تو حرام راستوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، لوگوں سے امید باندھ لیتے ہیں، لیکن رب سے امید کمزور ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں، اس لیے اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھو۔ اگر تمہارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اگر رزق کم ہے، اگر بیماری ہے، اگر دشمن زیادہ ہیں، اگر دنیا تمہیں بھول گئی ہے، تب بھی اپنے رب کو مت بھولو۔ رات کی تاریکی جتنی بھی گہری ہو، فجر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اسی طرح آزمائش کتنی ہی سخت ہو، اللہ کی رحمت ضرور آتی ہے۔ گناہوں سے توبہ۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی مصیبت اس لیے نہیں آتی کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ اس لیے آتی ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئے۔ آج ہی اپنے دل کا جائزہ لیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن سے تعلق جوڑیے، والدین کی خدمت کیجئے، حقوق العباد ادا کیجئے، حرام کمائی سے بچیے، جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر سے توبہ کیجئے۔ جس دن بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اسی دن اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں،
یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، آرام کا نہیں۔ یہاں ہر انسان کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی غربت میں، کوئی بے روزگاری میں، کوئی اولاد کی فکر میں، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے بے سکون ہے۔ لیکن یاد رکھو، مصیبت کا بڑا ہونا خطرناک نہیں، اللہ پر یقین کمزور ہو جانا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا یہی اچھا بندہ ہے؟ بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری آئی، مال چلا گیا، اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر زبان پر شکایت نہ آئی۔ وہ فرما رہے تھے، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، بیماری دور فرمائی، صحت عطا فرمائی، نعمتیں واپس عطا فرمائی، بلکہ پہلے سے زیادہ عطا فرمائی۔ اگر دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ سن نہیں رہا، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ تمہارے لیے بہترین وقت کا انتخاب فرما رہا ہے۔ اللہ کی تاخیر اس کی حکمت ہوتی ہے، محروم نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ایسے وقت میں انہوں نے اللہ کو پکارا اور فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میری مدد فرمائے گا، میں خطا کار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں ملک کے حالات کیوں خراب ہیں، معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے، بے سکونی کیوں بڑھ رہی ہے؟ قرآن ہمیں جواب دیتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان اعمال کے سبب جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی۔ جب گناہ بڑھتے ہیں، جب ظلم عام ہوتا ہے، جب جھوٹ، سود، رشوت، بے حیائی اور ناانصافی پھیلتی ہیں تو برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اس لیے صرف حالات بدلنے کی دعا کافی نہیں، خود کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو وہ دل کبھی گناہوں سے محبت نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں، نمازوں کو آباد کیجیے، قرآن کو روزانہ پڑھیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، اور یقین رکھیں کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ ایمان تازہ کرنے والا پیغام ہے۔ شاید تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، شاید تم دل ہی دل میں ٹوٹ چکے ہو، شاید تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہ ہوئی ہوں، لیکن یاد رکھو، جس رب نے تمہیں بغیر مانگے زندگی دی، ماں کی گود دی، ہوا، پانی، رزق اور ایمان عطا فرمایا، وہ تمہاری دعا کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، ایمان والوں، اللہ پر بھروسہ صرف زبان سے کہنے دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی وہ کیفیت ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، بلکہ توکل یہ ہے کہ کوشش پوری کرے،
مگر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا مال، اپنی راحت، اپنا وقت، بلکہ اپنی پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ ایک موقع پر آپ تقریباً سارا مال اللہ کی راہ میں لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ الفاظ اس دل سے نکلتے جس نے دنیا سے زیادہ اپنے رب پر یقین کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ پر سچا بھروسہ کرو تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ یہ نصیحت اسی نبی تعلیم کی یاد دلانے کی کہ بندہ محنت کرے مگر اعتماد صرف اپنے رب پر رکھے۔ اسلام نے ہمیں دو چیزیں سکھائی ہیں، پہلے اپنی پوری کوشش کرو، دوسری نتیجہ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ کسان زمین میں بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن فصل اگانے والا اللہ ہے۔ ڈاکٹر علاج کرتا ہے مگر شفا دینے والا اللہ ہے۔ استاد پڑھاتا ہے مگر علم میں برکت دینے والا اللہ ہے۔ تاجر محنت کرتا ہے مگر رزق میں وسعت دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے مومن اسباب کو اختیار کرتا ہے مگر دل کو اسباب کا غلام نہیں بناتا۔ دنیا کی حقیقت میرے عزیزو، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ یہاں خوشی بھی عارضی ہے، غم بھی عارضی ہے، دولت بھی عارضی ہے، اقتدار بھی عارضی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی صرف آخرت ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دنیا گزارے گا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ سوچو، اگر آج رات ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا پڑ جائے تو کیا ہمارے اعمال ہمیں خوشخبری دیں گے؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ کیا کسی مظلوم کا حق ہم پر باقی تو نہیں؟ کیا ہماری زبان نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ یہ سوال ہر انسان کو خود سے پوچھنے چاہیے۔ اعمال کی خوبصورتی ان کی کثرت میں نہیں بلکہ اخلاص میں ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے، اور بڑا عمل بھی اگر دکھاوے کے لیے ہو تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ اس لیے اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دو۔ اے اللہ کے بندو، دنیا تمہیں چھوڑ سکتی ہے، دوست تمہیں بھول سکتے ہیں، رشتہ دار تم سے منہ موڑ سکتے ہیں، لیکن اگر تم اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب تم سجدے میں آنسو بہاتے ہو تو آسمانوں پوری کائنات کا رب تمہاری آہ کو بھی سنتا ہے، اور جب تم رات کی تنہائی میں دعا کرتے ہو تو وہ تمہاری خاموشی کو بھی جانتا ہے۔ جب تم دل ہی دل میں ٹوٹ جاتے ہو تو وہ تمہارے دل کے ہر زخم سے واقف ہوتا ہے۔ اس لیے امید کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ کی رحمت تمہارے گمان سے کئی زیادہ وسیع ہے، اور آخرت کی تیاری آج یہ کر لیجئے، ہم نماز کی حفاظت کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، مخلوق خدا پر رحم کریں گے، جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر، ظلم سے بچیں گے، اور ہر حال میں کہیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو خوف زیادہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے، کمزور انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایمان والوں، اگر آج کی بیان سے صرف ایک بات اپنے دل میں لے کر جائیں تو وہ یہ ہے، اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔
بندہ ہی کبھی کبھی اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں گے۔ ہماری زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوگا، ہمارا دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے آباد ہوگا، ہماری آنکھوں گناہوں سے بچیں گی، ہمارے ہاتھ ظلم سے رکیں گے، ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھیں گے، اور ہماری امید صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وابستہ ہوگی۔ یاد رکھو، جب تمہارا جنازے کو کاندھوں پر اٹھایا جائے گا، تمہاری دولت ساتھ نہیں جائے گی، تمہارا عہدہ ساتھ نہیں جائے گا، تمہاری شہرت ساتھ نہیں جائے گی، صرف تمہارا ایمان، تمہاری نماز، تمہاری تلاوت، تمہارا اخلاص، تمہارا صدقہ اور تمہارے نیک اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے دنیا سے اتنی محبت نہ کرو کہ آخرت بھول جاؤ، اور آخرت کی ایسی تیاری کرو کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو شرمندگی نہ ہو۔ ایمان افروز آخری بات، اگر تمہاری آنکھوں سے آج ایک آنسو بھی اللہ کے خوف میں نکل آیا، اگر تمہارے دل میں سچی توبہ کی خواہش پیدا ہو گئی، اگر تم نے آج ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ اب حرام سے بچوں گا، تو یقین رکھو یہی اس بیان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے محبت سے بھر دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اپنے ذکر سے آباد کر دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اب آخری دعا کر لیجئے، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے گناہ بے شمار ہیں، ہماری خطائیں بہت ہیں، لیکن تیری رحمت ہماری خطاؤں سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو سچی توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نفاق، حسد، کینہ، تکبر، دنیا کی ناجائز محبت نکال دے، ہمارے دلوں کو قرآن سے روشن فرما، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں سچا توکل، کامل یقین، صبر، شکر، اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت، عافیت اور ایمان اور لمبی نیک زندگی عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام مقروضوں کے قرض عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو حلال و بابرکت رزق عطا فرما، تمام مظلوموں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، انہیں صبر، عزت و انصاف نصیب فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ پر خاص فضل و کرم فرما، جہاں کئی مسلمان آزمائش میں ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی حفاظت فرما، انہیں امن، سکون، اتحاد اور دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں امن، انصاف، خیر، دیانت اور باہمی محبت پیدا فرما، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کی سبب بنے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اٹھا، حوض کوثر کا جام نصیب فرما، بغیر حساب کتاب جنت الفردوس داخل فرما۔ اے اللہ، ہماری آخری سانس جب ہماری روح قبض ہو تو ہماری زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔